بات یہ ہے کہ جی آپ 1 ارب روپیہ دے رہے ہیں آرٹسٹوں کی فلاح بہبود کے لیے، تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ جو دے رہا ہے وہ چیک بھی تو رکھے نا کہ یار یہ ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. جی سمپل سی کہانی ہے. اسی طرح دیکھیں آرٹسٹ اسٹیج کا ایکٹر ہے، وہ اسٹیج پہ کام کر رہا ہے، وہاں ایک ایکوٹی بننی چاہیے آرٹسٹوں کی. ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے دھڑلے والا جو ان کے لیے فائٹ کر سکے. اسی طرح ٹیلی ویژن پہ بھی ہونا چاہیے، اسی طرح فلم میں بھی ہونا چاہیے کہ بھئی یہ سارے دڑے بن جائیں، ہر آدمی اپنے اپنے ماس پہ وہ اکٹھے ہو کے جائیں کہ جی آرٹسٹوں کی فلاح بہبود کریں. اس طرح سے اگر ایک ایسا آدمی جس میں بھوک ننگ نہیں ہے اس کو جب آپ اس پہ بٹھا دیں گے تو وہ پھر ڈسٹریبیوشن پراپر کر دے گا. آپ اگر بیٹھ کے کسی بیوروکریٹ کے تھرو یہ سارے کام کروائیں گے تو پھر تو وہ بیوروکریٹ کو تو اس نے تو منہ ہی نہیں لگانا نا کسی آدمی کو. جو پراپر آرٹسٹ ہیں، جو بات کر سکتے ہیں، جن میں تعلیم ہے، جو فائٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ پوزیشنز دیں، ان کو جابز دیں. پھر وہ گریبان بھی اس آرٹسٹ کا آپ پکڑ سکتے ہیں کہ کوئی آرٹسٹ بیچارہ علاج کے بغیر مر جائے تو پھر اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں دیکھیں ناپا بنا، پتہ نہیں کون سے آرٹسٹ وہاں پہ وہ کھپا رہے ہیں، کچھ سمجھ سے باہر ہے. پھر اسی طرح نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں ہے، اس میں ایک ایکٹر بیٹھ جاتا ہے، وہ ظالم کا بچہ کسی اور ایکٹر کو وہاں گھسنے ہی نہیں دیتا، اور وہاں بھی بڑا فنڈ آتا ہے. ہاں فنڈ آتا ہے، پتہ نہیں کن کو بلا کے وہ پروگرام. او بھائی اب آپ دیکھو کہ فلم انڈسٹری پہ پروگرام ہوتا ہے، وہاں پہ نیر اجاز نہیں ہے، وہاں پہ جاوید شیخ نہیں ہے، وہاں پہ شان نہیں ہے، جو انڈسٹری کے بندے وہ وہاں نہیں ہے. پتہ نہیں کن کو بلا کے وہ شو یہ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں. اپنی بھوک ختم نہیں کر رہے ہوتے تو دوسروں کی بھوک کیسے ختم کریں گے؟ پھر ٹی وی پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ کے ریٹس 10,000 کیے تھے انہوں نے مین میں. جی تو اس میں انہوں نے کارڈ دیے، تو ہم لوگ لاہور میں اے میں جنجال پورا کر رہے تھے، بی میں رنجش ہو رہی تھی. صبا حمید صاحبہ وہ ایسے بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ظلم ہوا ہے، ہمارے جو ریٹ بڑے تھے وہ انہوں نے پھر کم کر دیے. میں کھڑا تھا، میں نے کہا یار رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمت ہے چلو آؤ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ باہر کھڑے ہو گئے، ہم دوبارہ اپنے ریٹس لے آئے. تو ہم لوگ میں نے ڈنڈے کھائے یار، باقاعدہ تصویریں اخبار میں بتایا لمرا کے باہر سڑکوں پہ ہمیں ڈنڈے پڑے، مجھے ڈنڈے بھی پڑے. جب ہم لوگ اس وقت کے وہ جو گورنر تھے ہم لوگ اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ تو 2-4 آدمی جو ہیں، آپ صبا نیر صاحب، آپ صبا نبیل یا 2-4 اور ہیں، وہ تو لڑ رہے ہو کہ جی ہمارے ریوائز کر دیں، ہمیں فائدہ دے دیں. تو آپ کو تو سینئر ایکٹر کرتے ہیں گولی مارے نے، جی ہمیں کو پلاٹ ہی دے دیں، ہمارا ایکٹر وہاں جا کے بھوک ننگ ڈال دے گا. بس یہی میں جب جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ کو پراپر وے میں لڑا جائے. میرا یہ کہنا ہے کہ جی اظہار کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹ کرے تاکہ انڈسٹری کا بوسٹ اپ شروع ہو جائے. جی اور آج کی انڈسٹری بھوک ننگ کی انڈسٹری نہیں ہوگی. جی انشاءاللہ. بس یہ فرق. بھوک ننگ سے یاد آیا کہ کیونکہ اب یہ وقت آگے آئے کہ آرٹسٹوں کو بھی اویئرنیس آ گئی، اور شکر الحمدللہ ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ بھی اس جذبے کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے وہ سروائیو کر رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ فقدان. لیکن یہ جو پچھلی عرصے کے جتنے فنکار ہیں ہمارے، وہ بھوک ننگ کا بھی شکار ہوئے. یہی وجوہات تھی. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹر بہت پیسے کماتا ہے، بہت زیادہ وہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اتنے پیسے. لیکن اب آپ بتائیے کہ آپ نے حالات سے گزرے کہ کتنے پیسے یہ لوگ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بات طے ہے. لیکن اس دوران پاکستان، حکومت پاکستان نے کچھ فنڈ کیے ہوئے ہیں جو جیسے کہ 1 ارب روپیہ پچھلے دنوں فنڈ کا ہے آرٹسٹوں کی فلاح بہبود کے لیے، کلچر کی فلاح بہبود کے لیے، اور یہ سال سے چل رہا ہے. اور پیچھے بھی این جی اوز بہت زیادہ، یہاں پہ بھی این جی اوز جو ان کو پیسہ آتا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سارا جو آرٹ اور کلچر کی پروموشن کے لیے یہ ساری انویسٹمنٹ آتی ہے، پیسہ آتا ہے، بجٹ آتا ہے جو محفوظ ہوتا ہے ان کے، وہ خرد برد ہو جاتا ہے بیچ میں. وہ خرد برد میں اس لیے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ میرے سامنے یہ فلم انڈسٹری ہے، میرے سامنے یہ لوگ ہیں اسٹیج کے، یہ بیچارے 5-5 ہزار کا چیک لینے کے لیے جاتے ہیں. اتنا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا سر کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کام کے لیے اس کام پہ ان لوگوں کو نہیں رکھا جاتا جو اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے. آرٹسٹوں کی فلاح بہبود کے لیے ہے تو وہ فلاح بہبود نظر کیوں نہیں آتی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اتنے پیسے نہیں ملتے جس کی وجہ سے ایک آرٹسٹ اس طرح سے سروائیو کر سکتے. 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور وہ تھوڑے سے ذہین بھی ہوتے ہیں، وہ چیزیں بنو کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک خوش اسلوبی سے اپنی لائف کو گزار لیتے ہیں.
زیادہ تر تو رلا روڑا ہی ہوتا ہے نا، ہر چیز بربادی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جی آپ 1 ارب روپیہ دے رہے ہیں آرٹسٹوں کی فلاح بہبود کے لیے، تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ جو دے رہا ہے وہ چیک بھی تو رکھے نا کہ یار یہ ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. جی سمپل سی کہانی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، عتیقہ اڈو جی ہماری آرٹسٹ ہیں جی، انہوں نے ایکٹ کے نام سے ایک ادارہ ہم لوگ کا بنایا ہے جس میں میں بھی ہوں، اور انہوں نے جوبلی والوں سے انشورنس کروائی ہے ہمارے آرٹسٹوں کی، جی ہاں، جس میں میرے خیال ہے لاہور سے کوڈو جی کا علاج انہوں نے کروایا. اسی طرح میں بھی اس کا ممبر ہوں، ہر سال میں بھی جو ہوتا ہے میں وہ اپنا وہ حصہ اس میں پے کرتا ہوں. وہ کارڈ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی 6-7 لاکھ روپے کا اگر آپ کو ڈز ایک دم پڑ رہی ہے، آرٹسٹ کے پاس نہیں ہے، تو وہ آپ جائیں گے، وہ کارڈ آپ دیں گے، آپ کا سارا ٹیسٹ اور آپ کا علاج ہو جائے گا. بہت سے آرٹسٹوں کی سرجریاں بھی ہوئی، بہت سے آرٹسٹوں کا علاج بھی ہو رہا ہے. اس طرح سے اگر ایک ایسا آدمی جس میں بھوک ننگ نہیں ہے، اس کو جب آپ اس پہ بٹھا دیں گے تو وہ پھر ڈسٹریبیوشن پراپر کر دے گا. آپ اگر بیٹھ کے کسی بیوروکریٹ کے تھرو یہ سارے کام کروائیں گے تو پھر تو وہ بیوروکریٹ کو تو اس نے تو منہ ہی نہیں لگانا نا کسی آدمی کو، یا کسی ایکٹر کو لوگ جانتے ہیں اگر وہ چلا گیا تو چلو وہ احسان کر کے آپ کو کچھ دے دیں گے. نہیں، آرٹسٹوں کو بھی اس میں شامل کریں آپ، ان آرٹسٹوں کو جن کا ایک بنا ہوا ہے کہ یار یہ لوگ پراپر لوگ ہیں، پراپر اپنے آرٹسٹوں کے لیے بات بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے، تو جا کے یہ آرٹسٹوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ورنہ تو پھر میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں کون سے بجٹ میں جاتا ہے، کون کھاتا ہے، ہمیں نہیں پتا. یا سمپل کہانی یہ کر دیں کہ اس ملک، اس شہر میں، ہر شہر میں آرٹسٹوں کا جو ہے نا مختلف ہاسپٹلز میں آپ پیسے دے دیں. 1 ارب روپیہ ہے نا، مثال ہے، آپ پر آرٹسٹ کے نام سے 15-15 لاکھ روپیہ آپ تمام بڑے بڑے ہاسپٹلز کو دے دیں، اور آرٹسٹوں کو آپ واٹس ایپ کر دیں کہ جی آپ کا یہ نمبر بن گیا، اللہ نہ کرے آپ کے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی بھی ان ہاسپٹلز میں سے کہیں بھی چلے جائیں. اب جیسے عتیقہ اڈو نے کیا ہے، کراچی سے کیا ہے، تو لاہور میں یہ ہے کہ جی ہاسپٹلز کے نام دے دیے، جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں اس میں ہے، آپ کارڈ لے کے جائیں گے، وہ آپ کو کارڈ میں ریسیو کریں گے، آپ کا علاج کریں گے. اس کا مطلب کہ انڈیویجول طور پہ آرٹسٹوں کے کر رہے ہیں، ہمیشہ سے کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں. وہاں ذرا معاملہ ہے کہ ایجوکیشن ہے پراپرلی وہ سلیقے خریدنے کے ساتھ. یہاں پہ ہمارے جتنے اسٹیج کے ہمارے معافی کے ساتھ ہمارے آرٹسٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کو فیسلٹیز مل جاتی ہے وہ کہتا ہے دوسرے کو نہ ملے میں نہیں لگ جائے. ہاں، یہ جب تک ہم انڈیویجول بکواس سے نہیں نکلیں گے ہم کچھ نہیں ہوں. اسی طرح دیکھیں آرٹسٹ اسٹیج کا ایکٹر ہے، وہ اسٹیج پہ کام کر رہا ہے، وہاں ایک ایکوٹی بننی چاہیے آرٹسٹوں کی. ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے دھڑلے والا جو ان کے لیے فائٹ کر سکے. اسی طرح ٹیلی ویژن پہ بھی ہونا چاہیے، اسی طرح فلم میں بھی ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سارے دڑے بن جائیں، ہر آدمی اپنے اپنے ماس پہ وہ اکٹھے ہو کے جائیں کہ جی آرٹسٹوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں. نہ صرف یہ بلکہ دیکھیں پوری اب ہوتا کیا ہے کہ جی اخباری نمائندوں کو، مطلب جو صحافی ہیں ان کو بھی آپ پلاٹ دیتے ہیں، جی کوئی اور ہے اس کو بھی پلاٹ دیتے ہیں، کالونی ہے، کالونیز بن گئی ہیں. تو آپ ایک آرٹسٹ کالونی بھی بنا دیں نا، اس میں زیادہ نہ دے، 5 مرلے کے سب کو، جو جن آرٹسٹوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ بنا دے پلاٹ، وہ ایک کالونی بن جائے گی. اس کالونی میں آپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں، ہاں ہاسپٹل کی فیسلٹیز دے دیں، باقی چیزوں کی فیسلٹیز دے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس ضمن میں، چونکہ آج میرے پاس وہ پرسنالٹی ہے کہ آپ وساطت سے میری بھی بات کچھ سنی جائے گی. بالکل سنی جائے گی. کہ معاملہ یہی ہے کہ جیسے رہائشوں کا ہر سال کچھ پلاٹس گورنمنٹ آرٹسٹوں کے لیے مختص کرتی ہے، انہیں دیتی ہے، وہ آرٹسٹوں تک نہیں پہنچتے. ڈمی آرٹسٹوں کو نہ بنا کے نا ڈاکومنٹیشن، ٹھیک ہے نا، وہ بنا کے وہ پلاٹ نکل جاتے ہیں، وہ پھر پیسے آپس میں بانٹ لیے جاتے ہیں، حقدار تک نہیں پہنچتے. وہی ٹھیک ہے. جیسے کہ عتیقہ اڈو صاحبہ کی آپ نے بات کی، یہ سسٹم بھٹو صاحب نے یہ کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں جو موجود ہیں اب بھی. 4 جابس آرٹس کونسل میں آرٹسٹوں، جیسے سمینہ احمد صاحبہ ہماری سینئر، وہ لڑکے یہاں سے گئی، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی جاب پہ الحمرہ آرٹس کونسل میں بیٹھتی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ زبیر بلوچ صاحب، ٹھیک ہے، وہ آرٹسٹ بھی تھے، ادھر بیٹھتے بھی تھے، وہ آرٹسٹوں کے پرابلمس مسائل حل کرتے تھے. بدیع الزمان صاحب جو گاتے بھی تھے اور وہ بھی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے. اسی طرح آرٹسٹوں کی اور بہت بڑے بڑے نام میں سے، اور بڑی لمبی لسٹ ہے، وہ سارا ضم ہو گیا، بیچ میں غائب ہو گیا.
ٹھیک ہے, بیوروکریٹسی آنا شروع ہو گئے جو آرٹسٹ کو کمرے تک نہیں جانے دیتے, اندر نہیں, وہ بات تو سننا دور کی بات. اسی جابس پہ آرٹسٹ بیٹھے وہ مسئلے مسائل ہوں, اور وہ پیسہ جو اتنا آتا ہے اس کے اسی طرح کارز بننے چاہیے. آپ کی بات کو جو عتیقہ اوڈو صاحبہ نے, میں آج سے کچھ سال پہلے, کچھ 6-7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 7 یا 8 سال, یہاں پہ آرٹس کونسل میں ہمارے آئے آصف چودھری صاحب, ریزیڈنٹ ڈائریکٹر. ان سے میں نے بات کی, وہ بڑے اچھے انسان تھے, انہوں نے کہا ہاں کرنا چاہیے. یہی میں نے کہا کہ جی ہمارا 16واں شو جو بیچ میں ضم کر گیا ہوا ہے, وہ آرٹسٹوں کے لیے ہوتا تھا, ان کے وہ ان پیسوں کو آپ دوبارہ زندہ کر رہے, اور اس کی نا سبھی آرٹسٹوں کو رجسٹرڈ کر رہے, جو آرٹسٹ باقاعدہ اس میں ہیں, جو اصل حقدار ہیں, یہی کرنا ہے, ان کی انشورنس کروائے. وہ پیسے وہاں سے انشورنس والوں کو دیں, ہم کسی پہ برڈن بھی نہیں بنتے. انہوں نے وہ پھر آگے جا کے بیماری اور یہ وہ لینا دینا وہ سب خود کریں. انہوں نے یہ کام شروع کر دیا, پیپرز چھپوائے, میں نے آرٹسٹوں سے فل کروا کے ان کے سگنیچر جو بھی تھے. ابھی یہ آدھا کام چل رہا تھا, آدھا باقی تھا کہ ان کی ٹرانسفر ہوگی. وہ بیچارے شام کو مجھے ملے, وہاں پہ ہم لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے, اور انہوں نے آنکھوں میں آنسو, انہوں نے کہا یار حسن میں تو ان چل رہا ہوں. میں کہا جی یہ کام ایک اندے بس ان وچ ہی رہ گیا سمجھ. اسی لیے میں پرائم منسٹر صاحب کو, انہوں نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا تھا کہ بیٹھتے ساتھ پاکستان انڈسٹری کو انہوں نے صنعت کا درجہ دے کے پروڈیوسر سے انکم ٹیکس ہٹایا کہ یار فلرش ہونے دے, 4-5 سال ہے یہ لوگ کام کریں تو پھر اس کے بعد ٹیکس بھی ہوتا رہے گا. میں پرائم منسٹر صاحب سے پرسنلی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سر آپ بجائے بیوروکریٹس کو جن کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان کو رکھنے کے بجائے آپ آرٹسٹوں کو, جو پراپر آرٹسٹ ہیں, جو بات کر سکتے ہیں, جن میں تعلیم ہے, جو فائٹ کر سکتے ہیں, ان کو آپ پوزیشنز دیں, ان کو جابس دیں. تو پھر جا کے اگر جب پھر وہ گریبان بھی اس آرٹسٹ کا آپ پکڑ سکتے ہیں کہ کوئی آرٹسٹ بیچارہ علاج کے بغیر مر جائے تو پھر اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں دیکھیں ناپا بنا, پتہ نہیں کون سے آرٹسٹ وہاں پہ وہ کھپا رہے ہیں, کچھ سمجھ سے باہر ہے. پھر اسی طرح نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں ہے, اس میں ایک ایکٹر بیٹھ جاتا ہے, وہ ظالم کا بچہ کسی اور ایکٹر کو وہاں گھسنے ہی نہیں دیتا, اور وہاں بھی بڑا فنڈ آتا ہے. ہاں فنڈ آتا ہے, پتہ نہیں کن کو بلا کے وہ پروگرام. او بھائی اب آپ دیکھو کہ فلم انڈسٹری پہ پروگرام ہوتا ہے, وہاں پہ نیر اجاز نہیں ہے, وہاں پہ جاوید شیخ نہیں ہے, وہاں پہ شان نہیں ہے, جو انڈسٹری کے بندے وہ وہاں نہیں ہے. پتہ نہیں کن کو بلا کے وہ شو یہ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں. اپنی بھوک ختم نہیں کر رہے ہوتے تو دوسروں کی بھوک کیسے ختم کریں گے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ پلیز پراپر آرٹسٹ کو بلائیں, وہ آپ کو پوری لسٹ پرووائڈ کرے گا, اور اس کے بعد تاکہ ہمارے بھی مسائل حل ہوں. آپ نہ دیں بڑے بڑے پلاٹ, آپ 5 مرلے کے ہمارے آرٹسٹوں کو پلاٹ بھی دے دیں. تو بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں کہ اس زمن میں بہت سالوں سے یہ تو ہر سوشل میڈیا اب آیا. اب میں آپ کی قطع کلامی جیسے PKL آئی ہے, جی اس میں آپ نے ٹرانسپلانٹ کا, گردوں کا, یہ سارا سلسلہ رکھا ہوا, وہاں پہ آپ آرٹسٹوں کے لیے فری کر دیں. ہاں اس میں یہ بات بڑھاتا چلوں کہ اور وہ جو بجٹ آپ نے آرٹسٹ کو دینا ہے وہ PKL آئی کو دے دو, وہ اس کو ڈیولپ کر لیں اور ایک پورا پورشن بنا دے کہ ادھر صرف آرٹسٹ آئے گا. یہی بات کہ یہ VIP لوگ ہیں, ان کو VIP طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. چلے عام لوگوں کی طرح کرے تو صحیح. یہ موومنٹ نا بڑے سالہ سے چل رہی ہے, آرٹسٹوں نے کوشش بھی کی. آج ذرا تھوڑی سی اس پہ ڈسکس کر لیتے. بالکل ضروری ہے. اور وہ سلسلہ رہا, اس میں کچھ کالی بھیڑے ہمارے سینئر آرٹسٹوں میں بھی ہے. میں بھی آپ کو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. پھر ٹی وی پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ کے ریٹس 10,000 کیے تھے انہوں نے مین میں. جی تو اس میں انہوں نے کارڈ دیے, تو ہم لوگ لاہور میں A میں جنجال پورا کر رہے تھے, B میں رنجش ہو رہی تھی. صبا حمید صاحبہ وہ ایسے بھاگتی بھاگتی ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ظلم ہوا ہے, ہمارے جو ریٹ بڑے تھے وہ انہوں نے پھر کم کر دیے. میں کھڑا تھا, میں نے کہا یار رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں, ہمت ہے چلو آؤ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ باہر کھڑے ہو گئے, ہم دوبارہ اپنے ریٹس لے آئے. تو ہم لوگ, میں نے ڈنڈے کھائے یار باقاعدہ, تصویریں اخبار میں بتایا لمرا کے باہر سڑکوں پہ ہمیں ڈنڈے پڑے, مجھے ڈنڈے بھی پڑے. تو جب ہم لوگ اس وقت کے وہ جو گورنر تھے ہم لوگ اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ تو 2-4 آدمی جو ہیں, آپ صبا نیر صاحب, آپ صبا نبیل, یا 2-4 اور ہیں, وہ تو لڑ رہے ہو کہ جی ہمارے ریوائز کر دیں, ہمیں فائدہ دے دیں. تو آپ کو تو سینئر ایکٹر کرتے ہیں, گولی مارے نے جی ہمیں کو پلاٹ ہی دے دیں, ہمارا ایکٹر وہاں جا کے بھوک ننگ ڈال دے گا. بس یہی میں جنگ, جب جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ کو پراپر وے میں لڑا جائے. میں آج اس پروگرام میں اس بات کا اشارہ کرتا چلوں,
آگے ڈیٹیل سے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام بھی بتاؤں گا. ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے, احتجاج کرتے تھے, پھر ہمیں میں سے ایک ہمارا سینئر کہ جی میں بات کرتا ہوں, 1 یا 2 اندر گئے, وہ خود سب لے کے نکل جاتا تھا, وہ ہوتا تھا, ان کو مراد دے دی جاتی تھی بہت. وہ ان کے اب دیکھ لیں ان کے حالات سیٹ ہیں, وہ ان فنکاروں کا خون ہے جو ان بنیادوں میں ہے جہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں. وہ اندر سے بک بکا کے میں سیدھی بات کروں گا آ جاتے, باہر آ کے میں تسلی دے دیتے کہ ہاں جی گل ہو گئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. آرٹسٹ پھر ٹھنڈے پڑ جاتے تھے, لیکن کوئی رزلٹ نہیں. جو کوئی لڑا وہ اندر گیا, اندر جا کے اس نے اپنا فائدہ اٹھایا. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آج آواز اٹھا رہا ہوں, کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا, لیکن میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ان مسائل کو. جیسا کہ اب سوشل میڈیا پہ اب وقت کچھ اور ہے, جیسے میں نے کہا نا اس کے زرار ایک فلم اب مائنڈ تیار ہے, اب اس پہ ہم گرم لوہے پہ چوٹ ماریں گے. طارق ٹیڈی ریسنٹلی فوت ہوئے, PKLI جس کا آپ نے ذکر کیا, وہاں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ بڑی محبت کا مظاہرہ کیا, آرٹسٹوں نے بھی ریکویسٹ کی, سب نے, صحافیوں نے بھی, یہ مل کے سب نے ایک کوشش کی, اس کا وہ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح لڑنے سے جھگڑنے سے ایک بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ قانون جو بنے ہوئے ہیں ان کو زندہ کیا جائے. اچھا میں حسن بھائی یہ ساری لمبی بات بہت اچھی بات ہے, میں حاضر ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ہم ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے سارے چیزیں بنا کے میں آپ کے ساتھ ہوں. جب آپ مجھے کال کریں گے میں چلوں گا. سر تھینک یو ویری مچ, بڑی محبت. بس یہی ایک وعدہ تھا جو ہم سب لوگوں کو کرنا ہے. اس میں جو ہمارے بہت سارے آرٹسٹ, مجھے نسیم وکی صاحب نے انگلینڈ سے فون کیا, انہوں نے کہا یار آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو, ہم آ کے سب جڑتے ہیں. ناصر چنوٹی صاحب ہیں, ٹھاکر صاحب ہیں, سہیل احمد صاحب ہیں, اور جتنے بھی ہمارے سینئر, ظفری خان, امانت چند, جو بڑے نام جن کو ضرورت خود کو نہیں ہے وہ آگے کے لیے کام کریں گے. جس کو ضرورت نہیں ہے وہ کرے گا ضرورت مند کے لیے. اور دوسرا یہ کہ میں اپنے ویورز سے بھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل کلیئر اور سچی. ٹھیک ہے یہ اندیشے, یہ پرابلمز ہوتی ہے کہ میں کوئی یہ دکانداری پہ یہ اس لیے نہیں دکانداری سجی ہوئی کہ اس میں ہم لوگ یہ باتیں کر کے تو میں کو فائدہ حاصل کروں یا پیسہ کمانے کی نیت ہے. پیسہ اللہ کا دیا بڑا کرم ہے اور میں کما بھی رہا ہوں. یہ میرا ایک مشن ہے, اور یہ مشن یہ نہیں ہے کہ آج یہ چینل بنا ہے تو اس پہ میں آج بات شروع کی ہے. بھائی آپ لوگوں کو نہیں پتہ, سال سے کئی برس گزر گئے. جب میں بالکل جوان اور ینگ ہوتا تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں, تو ہم لوگ لڑ رہے ہیں اسی طرح, لیکن ہماری سنی نہیں جاتی. بلکہ آپ ہمارے ساتھ آواز کے ساتھ آواز میں لائیں. یہ سب آپ کے فنکار ہیں, یہ پاکستان کے فنکار ہیں, یہ پورے ملک میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. انہیں کلچر کا چہرہ کہا جاتا ہے. اگر ہمارا چہرہ ہی مسخ ہے تو کس کی فلاح و بہبود کے لیے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ پہلے اس چہرے کو خوشحال کیجئے, اس کی ٹینشنز ختم کیجئے, تاکہ وہ مقصد جس کے لیے اتنا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ پراپر یوز ہو, اور ہم پاکستان اور یہاں کے کلچر کو پوری دنیا پہ روشناس کروائیں. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے, جس طرح فنکاروں کی آپ کی بھی. اس میں بڑھ چڑھ کر آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ وقت نزدیک آ رہا ہے کہ ہم یہ بالا اختیار تک ساری باتیں پہنچائیں گے, اور ان کا سد باب بھی انشاءاللہ ہوگا. آج طارق ٹیڈی کی فاتحہ پڑھتے ہوئے عہد کرتا ہوں, جب تک فنکار کو ملنے والے فنڈ کا حساب نہیں ہوتا, جب تک مفلسی فنکار کے دروازے پر پھن پھیلائے بیٹھی ہے, میں لڑوں گا اس چور بازاری کے خلاف جو فنکار کے نام پر فنڈ اکٹھا کرنے والے کرتے ہیں, اس اندھیر نگری کے خلاف جو فنکاروں کے نام پر اکٹھا ہونے والا فنڈ خرد پور سے متعلق ہے, اس بے حسی کے خلاف جو نادار اور غریب فنکاروں کے ساتھ اپنی تجوریاں بھرنے والے روا رکھتے ہیں. اللہ طارق کے درجات بلند کرے.